بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے اہل خانہ پر یوم عاشوراء کو یعنی 10 محرم الحرام کو وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر باقی سارا سال وسعت فرماتے ہیں۔ اس حدیث کی اسنادی حیثیت میں اگرچہ کچھ کلام ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق فضائل سے ہے اور فضائل میں کسی قدر ضعف والی حدیث بھی چل جاتی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر، اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہاں جو وسعت کا تعلق ہے وہ اپنے اہل خانہ سے ہے، اور اس وسعت میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پہننے کی یا اور نان نفقہ سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ سبھی اس میں داخل ہیں۔ تو جو اس طرح کرے گا، فرمایا کہ اس کو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت کا نظم فرماتے ہیں۔ ایک جانب یہ حکم ہے، اور دوسری جانب یہ حکم بھی ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور امت کو بھی اس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ وہ بھی اس کا روزہ رکھے۔ تو اس لیے اس دن میں وسعت جو کرنی ہے وہ اپنے اہل خانہ پر، ایسا نہ ہو کہ یہ اس کا دائرہ کوئی زیادہ بڑھا دیا جائے۔ دائرہ بڑھانے میں پھر آگے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اگر اتنے میں ہی رہیں گے، نہ اس سے کمی کریں نہ اس میں اضافہ کریں، تو وہ خیر ہے۔ لیکن اگر کمی کر دی یا اضافہ کر دیا تو وہ چاہے بظاہر اچھا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہے۔ جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، اگر ہم اپنے خیال سے اس میں 1 رکعت کا اضافہ کر دیں کہ اس میں کیا ہے، ثنا پڑھنی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن پاک کی پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، پھر التحیات پڑھنی ہے، کوئی غلط کام تو اس میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ظہر کی 5 رکعتیں پڑھتا ہے اس خیال سے کہ یہ بھی اچھا ہی کام ہے جو میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، تو وہ 4 کو بھی خراب کر دیتی ہے، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ تو جتنا کام، جتنی بات اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بتا دیں، ہمیں اسی پر کاربند رہنا چاہیے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس اضافے کی جو صورت ہے وہ رفتہ رفتہ بڑی عجیب صورتحال اختیار کر جاتی ہے۔ جیسے قصہ مشہور ہے، اگرچہ قرآن حدیث کا یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے قصہ ہے کہ کوئی مسافر کسی گاؤں میں، دیہات میں چلا گیا، پرانے زمانے کی بات ہے، تو وہاں کے لوگوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اور کھانے کے ساتھ ایک جو ہے وہ چھڑی سی یا ڈنڈا سا بھی رکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، ہمارے بڑے رکھتے آئے ہیں اس لیے ہم نے بھی یہ رکھ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پہلے بتائیں ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو بہرحال وہ مجبور ہو گئے، اور تحقیق کرتے کرتے بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے جو بڑے تھے، 2-4 نسل پہلے کے بڑے، وہ کھانے کے ساتھ مہمان کے لیے خلال رکھا کرتے تھے جس سے دانت صاف ہوتے ہیں، لیکن وہ رفتہ نسلم بعد نسلم اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اضافہ اب اس نوبت پہ آ پہنچا ہے کہ وہ ایک ڈنڈے کی صورت اختیار کر گیا۔ تو حقیقت میں جو مقصد تھا اس خلال کے رکھنے کا، وہ مقصد بھی فوت ہو گیا۔ حالانکہ مقصد تھا دانت صاف کرنا، صفائی حاصل کرنا، تو
اب وہ اضافہ کرتے کرتے اس کی نوبت یہاں پہنچی ہے کہ وہ اصل مقصد سے ہی چیز نکل گئی اور جو ہے وہ ایک مذاق بن گیا۔ تو اسی طریقے سے دین جتنا اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اسی میں خیر ہے، اسی پر رہنے میں خیر ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر آگے کوئی حد نہیں ہوتی۔ شریعت ایک حد ہے، حضور کی سنت ایک حد ہے، اس سے آگے کوئی حد نہیں ہے۔ پھر وہ دین کا حلیہ جو ہے وہ بگڑتا ہے، داڑھی سے مونچھیں بڑھ جایا کرتی ہیں، اصل سے نقل اور ضمیمیں بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا حکم اللہ کے رسول دیں وہیں تک رہنا چاہیے۔ تو یہ جو وسعت کا حکم ہے اس کو اپنے اہل خانہ تک رکھنا ہے، دعوت کی صورت میں اس کو نہیں لانا، اور اڑوس پڑوس میں کھانے بنا کر پکا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس دن کو کچھ حضرات جو ہے وہ سبیلیں لگاتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کر جو ہے وہ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں۔ جو نہیں کھا رہا ہوتا اس کے لیے بڑے غلط قسم کے ان کے جذبات اور تاثرات آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ زبان سے بھی ایسے الفاظ بول دیے جاتے ہیں جیسے خدا نخواستہ وہ بیچارہ کسی اور مذہب کا آدمی، ہو سکتا ہے اس کو کوئی مجبوری ہے، وہ روزے سے ہے، اب وہ آپ کی سبیل کا پانی تو نہیں پی سکتا، کیونکہ 10 محرم الحرام کو روزے سے ہونا چاہیے کہ مسلمان کو مستحب ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں پھر آگے جا کے بڑی خرابیوں کا باعث بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے اور صحیح دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔